کہ ایک اونچے ٹیلے پر جا رہے ہیں، فرمایا براق چلا، فرمایا ایک اونچے ٹیلے پر دیکھا سرخ رنگ کی مٹی ہے، قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے محدثین نے نکالا کہ قبر کے اندر ہر آدمی، ہر مردہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے، عذاب والا پناہ مانگتا ہے، اجر والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کوئی نماز کی حالت میں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر بکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجلس میں جب بیٹھتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے نقل کیا کہ کل اللہ رب العالمین اگر میدان محشر میں عرش پہ حاضر ہونے کے بعد یا میدان محشر میں حاضر ہونے کے بعد اللہ مجھ سے پوچھے کہ اے حاجی امداد اللہ تم کیا چاہتے ہو، تو میں اللہ سے کہوں گا کہ عرش کے پیچھے، عرش کے قریب، عرش کے نیچے ایک چھوٹی سی جگہ دے دو تاکہ میں سجدے میں پڑے رہوں، آپ کو سجدہ کر دوں۔ اسی لیے اللہ والوں کے اندر کسی کا نہ ذکر کا شوق ہے، کسی کا نماز کا شوق ہے، کسی کو روزے کا شوق ہے، کسی کو حج بیت اللہ کرنے کا شوق ہے۔ یہ وہ جذبے ہیں جو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ نے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا، اور وہ مسجد اقصیٰ کی سفر کرانے کی وجہ تھی کہ یہ دنیا میں 3 مسجد ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ان 3 مسجدوں میں نماز کا ارادہ کرنے کے جانے کے بعد یہاں اجر و ثواب ہوگا۔ ایک روایت میں مسجد حرم کے اندر 1 رکعت کا 1 لاکھ ثواب، مسجد نبوی کے اندر 1 رکعت کا 50,000 ثواب، مسجد اقصیٰ میں 1 رکعت کا 1,000 ثواب، یہ اس امت کے لیے رکھا گیا۔ ظاہر بات ہے یہ 3 مسجد، اور ارادہ کر کے ان 3 ہی مسجدوں میں ارادہ کر کے جا سکتے ہیں ہم۔ ظاہر چیز ہے کہ وہ حج میں جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے اگر بیت المقدس کا جانا آسان ہو تو لوگ بیت المقدس بھی جاتے ہیں۔ یہ 3 مسجدیں ظاہر چیز ہے کہ اسلام کی بنیاد ہے، اسی لیے جناب رسول کو امام قبلتین بنایا گیا۔ مسجد اقصیٰ سفر اسی لیے کرایا گیا تھا، اور جس وقت سفر ہوا تھا اس وقت آپ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھتے تھے، یا قبلہ بدل چکا تھا، امام قبلتین ہو چکے تھے۔ بتانا یہ مقصد تھا کہ یہ دونوں قبلے کے اب امامت اور دونوں قبلے کی شریعت اب مکمل ہو جائے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی لیے آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کرائی۔ امامت کرنے کے بعد پھر براق کی طرف آئے، اور اب آسمانی سفر ہوگا براق پر سوار ہونے کے بعد۔ وہیں ایک روایت میں لکھا ہے کہ جب براق کو پہلی مرتبہ حضرت جناب وسلم بیٹھنے لگے تو براق بدکنے لگا، تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ تو اس شخصیت کے لیے بدک رہا ہے کہ آج تک اتنی اونچی شخصیت تجھ پہ سواری کری نہیں ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ بالکل پانی پانی ہو گیا، ندامت ہو گئی اس کو، اور ایک دم سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے۔ اب آسمان سے سیڑھی لائی گئی، اور آسمان پہ چڑھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب اور دودھ پیش کیا گیا۔ یہ پہلی مہمان نوازی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں نے کیا اس سفر میں۔ شراب اور دودھ پیش کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ شراب کو پسند فرماتے اور شراب پی لیتے آپ کی پوری امت شرابی ہو جاتی، لیکن آپ نے فطرت کو پسند فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اس لیے پسند فرمایا کہ دودھ جو ہے وہ انسان کی سب سے پہلی غذا ہے۔ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے یہاں پیٹ میں رہنے کے بعد بھی ماں کی بیمی کے ساتھ جو نر ہوتی ہے اس سے وہ بھی ادھر بھی وہ کھیری کے اندر کنیکٹ ہوتا ہے، وہاں سے بھی دودھ جاتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے حلق پہ بچے کے ماں کا دودھ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دودھ پسند تھا، یہ وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کے تحت دودھ پسند فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، آسمانی سفر شروع ہوا۔ ظاہر چیز ہے دوستو، آسمانی سفر اس جسم و روح کے ساتھ، ظاہر بات ہے کہ آج اسی لیے معراج کا لوگ انکار کرتے ہیں کہ وہ خواب کا معاملہ ہے، لیکن قرآن کی جو آیت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جہاں خواب کا معنی ہو وہاں رویا کا ذکر اللہ کرتے ہیں کہ رویا ہم نے خواب میں دکھایا، یا لفظ رویا کا ذکر نہیں ہے، لفظ صاف ہے کہ ہم پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے، لفظ بندہ
روح اور جسم دونوں پر لگتا ہے. ہم مرنے والے کو مردہ کہتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ روح اور جسم جب جمع ہو جائے گا تو بندہ کہلاتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ بندے کو لے کے جا رہے ہیں، یا اللہ اپنی صفت بتا رہے ہیں کہ میں پاک ہوں، میں اگر چاہوں تو اس ماں کے پیٹ میں چھوٹی سی دنیا میں وہ انسان کو پیدا کر دوں، اس کی انگلیاں بنا دوں، اس کی آنکھ بنا دوں، اس کے کان بنا دوں. کون ہے جو اس جسم کے اندر جا کے، اس پیٹ کے اندر جا کے یہ تمام مشینری کو بناتا ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. ایک ناپاک قطرہ ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بننے کے بعد پھر آپ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو آپ دیکھ لیں کتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ. ایک ایک لوگ تو اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں لوگ. دحیہ ابن قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت جبریل ان کی شکل میں آیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ظاہر چیز ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین اس ماں کے پیٹ سے 9 مہینے کے اندر سے لے کے 9 مہینے سے لے کے 2.5 سال تک ماں کا حمل رہ سکتا ہے. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں 2.5 سال تک پیٹ میں رہے تھے. تو یہ اللہ نے حکمت بتائی اور یہ اپنی قدرت بتائی. تو جو اللہ ماں کے پیٹ میں اتنا بہترین نشو نما کر سکے اور نقشہ بنا سکتا ہے، وہ اللہ اپنے بندے کو اسی نقشے کے ساتھ اور روح کے ساتھ عرش پر لے جائیں. ظاہر بات ہے کہ وہ میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ آج بہت لوگوں نے اعتراض کیا سلیمان علیہ السلام کا اڑن کھٹولا کیسے چلتا تھا. لیکن جب خود جہاز پر بیٹھ کے 35,000 کلومیٹر پہنچ گئے، کیپٹن کہتا ہے اب اس وقت ہم 26,000 27,000 28,000 کلومیٹر اوپر چل رہے ہیں، اب سلیمان علیہ السلام کے کھٹولے کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. پھر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ابابیل کی چڑیوں کی چونچوں سے اور ان کے پنجوں سے جو کنکری نکلی وہ ہاتھی کو کیسے ختم کر دی. یہ اعتراض تھا اسلام پر. اللہ نے سائنس کے ذریعے بندوق کی گولی نکال دی. اب وہ ایک سوراخ سے نکلتی اتنی زور سے جاتی ہے مر جاتا ہے. اب وہ بھی بولنا بند ہو گیا کہ بھائی جب یہ بندوق کی گولی ایک معمولی سی مشین اتنی زور سے گولی کو پھینک سکتی ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے اس پرندے کو، اللہ اس کنکری کو پرندے کو کہے کہ چھوڑ دو، اور پھر چھوڑنے کے بعد اس پرندے کو، اس کنکری کو کتنی طاقت کے ساتھ اللہ ابابیل فیل پر چھوڑا ہوگا، ہاتھیوں پر، وہ تو اللہ بھی جانتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت اللہ ہر گھر میں ہر انسان کو دکھاتے. سورہ واقعہ میں ہوں کیا وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، ہم اس کے شہرک کے قریب رہتے ہیں. سارا گھر جمع ہوا ہے، بیسط پڑا ہوا ہے، آنکھ کھلی ہوئی ہے، منہ کھلا ہوا ہے، سارے لوگ بلا رہے ہیں، آواز نہیں دے رہا بندہ. اللہ فرما رہے میں اس کے شہرک کے قریب ہوں. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم بچا لو اپنی بیوی کو، بچا لو اپنے بچوں کو، بچا لو اپنے ماں کو، بچا لو اپنے باپ کو. اور پھر 2 ہچکی یا 3 ہچکی آتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ہم کفن کی تیاری کرتے ہیں، تجدید و تکفین کی تیاری کرتے ہیں، قبر کھدوانے کی تیاری کرتے ہیں. اللہ یہ قدرت بتا رہے ہیں. اور اللہ یہ بندے کو بتا رہے ہیں کہ جو بندہ مٹی میں ملنے والا ہو اس کو عنایت اور تکبر کرنے کی اجازت. تکبر بہت اچھی صفت ہے، جھوٹ بولنا بری صفت ہے. تکبر اللہ کی صفت ہے. سورہ حشر میں تو آخری میں لکھا ہے نا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ کے سوا کوئی یہ کہے کہ میں بڑا ہوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے. تکبر اللہ کی صفت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تکبر اللہ کی چادر ہے. اس دنیا میں وہ انسان جو تکبر کرتا ہے اللہ کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. اللہ اپنی چادر کو بچائیں گے، کھینچ لیں گے، وہ انسان دنیا میں نست و نابود ہو جائے. دیکھ لیں آپ تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہو رہا ہے. تھوڑی دھول ڈھیل دی جاتی ہے، چھوٹ دی جاتی ہے. شیطان نے بھی تو تکبر کیا تھا نا، چھوٹ دے دیا ہے نا. تکبر کی بنیاد پہ تو کہا تھا کہ تو اس ناپاک مٹی کے قطرے سے بنائے ہوئے آدمی کو، مٹی سے بنائے ہوئے آدم کو میں آگ سے بنا ہوا تو مجھے اسے سجدہ کرنے کہتا ہے. تکبر کی صفت ابلیس کی ہے. انسان کی صفت تو عاجزی ہے.
پھر اللہ نے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قرآن میں ذکر کیا ہے، اس نے الٹا اللہ پہ سوال کر دیا۔ بتا یہ رہا ہے کہ اللہ غلطی تو تجھ سے تھی کہ مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، ایک اعلیٰ کو ایک کمتر کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، غلطی تو آپ کر رہے تھے معاذ اللہ۔ اسی طرح حضرت آدم کو بھی پکڑا، جنت میں فرمایا کہ شجر نہیں کھانا، کھا لیا حضرت آدم نے، حوا نے، حلے بہشتی اتر گیا، جنت کا لباس اتر گیا، ایک نے لوبان کے درخت کے لوبان کے جھاڑ کے پیچھے پناہ لی، ایک نے انجیر کے درخت کے پناہ لی۔ یہی وجہ ہے کہ انجیر کے اندر کیڑے پڑتے ہیں۔ اللہ نے سزا جب دی اور دنیا میں نافذ فرمایا تو آدم کو بھیجا، یہ آپ کا جو ناخن ہے یہ جنت کا لباس ہے، یہ لباس اللہ کے نبی فرمایا کہ جنت کے لباس اس انداز سے تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ناخن ہر 15 دن بعد بڑھتا ہے، کاٹتے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے یہ انگلی نرم ہے، اس کے نیچے پوری ہڈی ہے، یہ ناخن کیسے آتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت بتا رہا ہے۔ معمولی سا ناخن بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کو چلانے والے۔ آپ کاٹ کاٹ کے پھینک رہے ہیں۔ اگر بچہ پیدا ہوا اور 70 سال کی عمر ہے، 70 سال کا ناخن نہیں کاٹا جائے تو کیا ہوگا؟ ایک لباس نہیں بن جائے گا، اتنا بڑا ہو جائے گا۔ اور آج تو فیشن بن گیا ہے بڑے بڑے ناخن رکھنے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناخن کو آپ کاٹیں، 40 دن سے زیادہ ناخن زیر ناف زیر بغل حرام ہے۔ اور اس پہ کاٹنے کی حکمت یہ ہے کہ اس ناخن کے اندر جانے کے بعد آپ کھانا کھائیں گے، بہت سی چیزیں کھائیں گے، تو اس پہ وہ زہریلے مادے جائیں گے، آپ کی بیماری کا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن چہرہ بنانا، ناخن کاٹنا، زیر ناف کاٹنا، زیر بغل کاٹنا میری سنت میں سے ہے۔ یہ وہ انسانیت کی فائدہ مند چیزیں جو ہے اللہ نے رکھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کہا کہ تو یہ درخت کے قریب کیوں گیا اور درخت کو کیوں کھایا؟ حضرت آدم نے پلٹ کے اگر یہ کہتا کہ اللہ تو جنت میں درخت کو رکھا ہی کیوں، تو نہ رکھتا نہ میں کھاتا، تو حضرت آدم کی بھی لٹیاں ڈوب گئی تھی شیطان کے جیسے۔ یہ ہے ابلیس کے اور انسانوں کی حواس اور سوچ میں فرق، اور اس حواس کو زندہ کرنے کے لیے اللہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج۔ آدم کو جب پوچھا تو سمجھ گئے کہ غلطی تو ہو گئی، اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، غلطی تو ہو گئی۔ فوراً حضرت آدم کی زبان سے نکلا، اتنی پیاری دعا مانگی کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل فرما کے قرآن میں اس دعا کو شامل فرما دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا، اللہ بس میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ میں تو اپنے نفس پر ظلم کر چکا ہوں، اب آپ اگر رحم نہیں فرمائیں گے، فضل نہیں فرمائیں گے تو میں خسارے میں رہ جاؤں گا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ بندہ یہ کہے، آپ دیکھتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو جب کوئی خط لکھنا ہوتا ہے تو کتنے بڑے بڑے القاب لکھنا پڑتا ہے۔ بادشاہ کو لکھو تو پھر جلال الدین، اکبر کو جب لکھا جائے تو شہنشاہ اعظم، شہنشاہ عالم جلال الدین اکبر صاحب، یہ خط لکھا جائے۔ پوری کائنات کے بادشاہ ہیں اللہ رب العالمین، لیکن بندہ صرف ایک مرتبہ کہے استغفر اللہ، اللہ معاف کرنے کو بیٹھے ہوئے تیار، کوئی القاب نہیں، استغفر اللہ، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما۔ ظاہر چیز ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہے۔